آزاد کشمیر کے اندر یہ جو تحریک اٹھی ہے اور جس تحریک کے اٹھنے کے ساتھ ہی ہر ادارہ حرکت کے اندر آ گیا، اور سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اور یہ پاکستان کے زیر کنٹرول جو آزاد کشمیر کا یہ خطہ ہے، آج پہلی دفعہ اس کشمیر کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایسے نعرے سننے کو ملے، ایسی باتیں سننے کو ملی، یا آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے ایک محبت کے جذبات تھے، ان جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے حوالے سے جو لوگوں کی گفتگو ملی، نعرے ملے، یقین جانیے کہ اس سے پہلے تاریخ کے اندر ایسی روایت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکی۔ اب اہل کشمیر کا جو مطالبہ تھا وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا، وہ کوئی پاکستان سے آزادی نہیں مانگ رہے تھے یا پاکستان سے وہ کوئی آزادی کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی گورنمنٹ جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی ان سے صرف بجلی کے بارے میں، آٹے کے بارے میں ایک مطالبہ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب اس مطالبے کو اتنی زیادہ طولانی شکل کے اندر لے جا کر پھر بہت آگے تک اس بات کو لے جانے والے لوگ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ تاریخ کسی لحاظ سے بھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کا جو خطہ ہے یہ صرف آپس میں ایک جو ان کا تعلق ہے یہ نعرے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک جسم اور دو قالب والی بات ہے کہ یہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ کشمیر اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے اندر کوئی دوری نہیں ہے۔ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کا کشمیریوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس تعلق کو کسی نعرے کی بنیاد پہ ختم نہیں کر سکتے، کسی نفرت کی بنیاد پہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ حیرانگی والی بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اگر یہ مطالبہ اتنا چھوٹا سا تھا تو اس مطالبے کو بجائے اس کے کہ پورا کیا جائے، اتنی زیادہ وہاں پر فورسز کو لگا دینا، پھر گولیاں چلا دینا، پھر وہاں آگے جو اس کا ری ایکشن آیا کہ وہاں پر لوگوں نے راتوں رات جو ہے وہ پاکستان مخالف جو پوسٹر تھے، یہ تحریک تو آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے، اس قسم کے لوگ تو آزاد کشمیر کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو پاکستان کے نہ حمایتی ہیں نہ کشمیر کے حمایتی ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل سے گزرتا رہے، کشمیر بھی مشکل سے گزرتا رہے۔ اب وہاں پر میں صرف آپ کو ایک پوسٹر جو ہے ایک بندے نے مجھے وہ بھیجا اور میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیں گے۔ خدا کے لیے اپنی عقل کے اوپر ہاتھ ماریں یار، یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیری جو ہے یہ بات کریں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے؟ آخر یہ کون سے ایسے محرکات تھے، ایسے چھپے ہوئے پیچھے خاموش ہاتھ تھے، چہرے تھے کہ جنہوں نے اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو اتنا جو ہے وہ لمبا کر دیا؟ آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی نہیں ہے جو آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر 1/3 کشمیری نہ رہتے ہوں۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 25 کروڑ عوام رہتی ہے تو اس 25 کروڑ عوام میں کم از کم جو ہے وہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ کشمیر سے وہ زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع کر لیا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک کشمیری ہی ہیں، ان کی سوچ کشمیری ہے، ان کا ذہن کشمیری ہے، ان کا تعلق ان کے آبا و اجداد کی ساری یاداشتیں کشمیر کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا میں یہ اس موقع پر ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز جو صحیح ہوتی ہے اس کو بھی ایسا غلط رنگ دے کر جو ہے وہ آگے پھیلایا جاتا ہے کہ پھر وہ چیز انسان کے جو ہے وہ کنٹرول سے نکل جاتی ہے، اداروں کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا میں دست بستہ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ صحافی ہیں اور پڑھے لکھے جتنے لوگ ہیں یا جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کام کرتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کروں گا کہ ان حالات کے اندر کہ جب ایک چھوٹا سا مطالبہ جو ہے وہ بجلی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے کشمیری لے کر نکلے اور آگے وہاں کی نااہل حکومت انہیں اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکی، ان کے مطالبات کو یا سمجھ نہیں سکی یا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی دور تک جو ہے یہ بات چلی جائے گی۔ کشمیری قوم جو ہے، میں صرف ایک بات عرض کر دینا چاہوں کہ ایک اذان جو ہے وہ دی جا رہی تھی اور دشمن نے، کافروں نے اذان روکنے کے لیے مؤذن کو گولی ماری۔ کشمیریوں نے صرف ایک اذان مکمل کرنے کے لیے اپنی 21 جانیں جو ہے وہ قربان کر دی تھی۔ کشمیری موت سے نہیں ڈرتا، کشمیری گولی سے نہیں ڈرتا، کشمیری کسی کی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم
طاقت کے ساتھ کشمیر کو دبا لیں گے، کشمیریوں کو دبا لیں گے، تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی، یہ بات بہت دور نقصان کی طرف چلی جائے گی۔ اس لیے کشمیر پاکستان کے بغیر، پاکستان کشمیر کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو یہ قائم رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو قائم رہنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے کشمیریوں کا نعرہ آج بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر کے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھی پاکستان کے ساتھ ملائیں گے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر خود مختار ریاست کے حامی بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کسی کی سوچ کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے کہ گولیاں چلانے شروع کر دیں، طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو دبائیں گے یہ اور زیادہ یہ چیز پھیلے گی۔ خدا کے لیے اب جتنے بھی ادارے ہیں سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کریں، اور لوگوں کے اندر جو ایک نفرت پھیل رہی ہے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے اس چیز کو یہاں تک ہی رکھا جائے کہ جو مطالبہ تھا اسے پورا کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، رینجرز وہاں پر اگر بھیجی گئی ہے، اگر وہاں پر کوئی اور ادارے وہاں پر بھیجے گئے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی کے کوئی ادارے وہاں پر اگر کام کے لیے گئے ہیں، تو انہیں صرف یہ کہا جائے کہ یہ صرف اور صرف تحفظ اور امن عامہ کو قائم کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن چونکہ ہر جگہ پہ ایسے شر پسند لوگ موجود ہوتے ہیں جو حالات کی نزاکت کو دیکھ کے اپنا فائدہ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اگر یہیں پہ کنٹرول کیا جائے تو یہ ہو جائے گی، ورنہ اگر یہ آگے بڑھ گئی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پھر یہ ایک ایسی جو ہے وہ تحریک بن جائے، ایک ایسی فکر بن جائے، ایک ایسی سوچ بن جائے کہ پھر کل اس کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اداروں کے لیے مشکل ہو جائے۔